जी। तो इसी तरह हमारे पास रूल नंबर 2 है, अगर लफ्ज एस या जी पर यानी जेड पर खत्म हो तो क्लॉकवाइज सर्कल लगाते हैं। यानी कि अगर कोई वर्ड एस पे या जेड पे, आवाज पे, स्पेलिंग नहीं, आवाज एस पे खत्म हो रही हो या जी पे खत्म हो रही हो तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड होता है केस, ये एग्जांपल के तौर पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कोई भी वर्ड हो सकता है। जैसे कि लफ्ज है जी केस, ऑन द लाइन के और एस पे खत्म हो रहा है तो सर्कल एंटी क्लॉकवाइज हम ऊपर की तरफ इसका सर्कल बनाएंगे। ये मैं वॉवल यहां पे लगा रहा हूं। इसी तरह से हमारे पास होता है फेस, देखें फे ए ऑन द लाइन एफ और एस का सर्कल वॉवल ए का। लफ्ज होता है डेज, डे ए, ओके। तो ऑन द लाइन डी है, डी एस पे खत्म हो रहा है जी पे, डेज, जी की आवाज आ रही है तो एस का सर्कल और ये ए का वाव। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि जो एस और जी की आवाज पे खत्म हो हम उसे एंड पे सर्कल यूज करते हैं, ना कि पूरी की पूरी स्ट्रोक। रूल नंबर 3 है जी, लफ्ज के दरमियान, लफ्ज के दरमियान एस जी आ जाए तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल लगाएंगे। लफ्ज के दरमियान में एस या जी की आवाज आ रही हो तो हम क्या यूज करेंगे, सर्कल यूज करेंगे। तो इसके वर्ड्स हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे वर्ड्स हो सकते हैं जिनके दरमियान में एस और जी की आवाजें आती हैं जी। तो हमारे पास वर्ड होता है जी बिजनेस, तो बिजनेस, बी जी न स, तो ये देखें बिजनेस, तो ये में बी थ्रो द लाइन ई की आवाज आती है इसलिए बी, फिर एस का सर्कल, फिर एन की आवाज न, फिर एस पे खत्म हो रहा है बिजनेस तो एस का सर्कल। तो ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा बिजनेस, ओके। अगली हमारे पास वर्ड होता है जी रिस्क, रिस्क, यानी रे की आवाज, एस की आवाज और फिर के की आवाज। तो थ्रो द लाइन री, ई की आवाज आती है, थ्रो द लाइन रे से स्टार्ट करेंगे, फिर एस का सर्कल और के, ये होता है जी रिस्क। इसी तरह से हमारे पास वर्ड होता है टास्क, टा आ, ओके, टा स क, यानी जहां जहां से दरमियान में एस और जी की आवाज आ रही है हम छोटे छोटे सर्कल बना रहे हैं। तो ये था जी हमारे पास, अगर लफ्ज के दरमियान में एस या जी की आवाजें आ जाएं तो फिर हम छोटा एस, जो एस का जो सर्कल होता है या छोटा जी का सर्कल होता है। और इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली बात होती है कि हमें कैसे पता चलेगा ये एस का सर्कल हमने दरमियान में से बनाया या जी का सर्कल बनाया है। तो ये आपको सेंटेंस बता रहा होगा। अब देखिए बिजनेस, कोई वर्ड होता है बिजनेस, तो इसका मतलब ये ऐसी कोई आवाज देगा बिजनेस होगा। इस तरह से ये वर्ड हो गया रिस्क, तो रिजक, रिजक इंग्लिश का तो कोई वर्ड ही नहीं होता, इस तरह से ये वर्ड होगा रिस्क। अब टाजक, टाजक, जी की आवाज कैसे आ सकती है जब ये ऐसा कोई बनाएगा टास्क, ठीक है, तो हम क्या उससे ले लेंगे कि सी एस की आवाज आ रही है। तो ये हमें सेंटेंस बता रहा होगा, इस वजह से आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। जो मैं रूल्स पढ़ा रहा हूँ उससे आप अच्छे से रीड करें, उससे की अच्छे से जो मैं बता देता हूँ उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। बाकी ये जो कैसे पता चलेगा या ये ऐसे ऐसे ये आप जब एक्सरसाइज करेंगे पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह सारा कुछ वक्त के साथ साथ क्लियर होता रहेगा। तो इस वजह से परेशान नहीं होना, बस जुड़े रहिए। फोर्थ इसका रूल है जी, ग्रामरनॉलॉजीज के आखिर में भी हम एस जी छोटा दायरा लगाते हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही लगेगा। तो ग्रामरनॉलॉजीज क्या होता है, ये जो छोटे छोटे पूरी स्ट्रोक बनाने के बजाय हम इनके शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं ना, ग्रामरनॉलॉजीज होता है। जैसे कि हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी कम, कम की, के ऑन द लाइन लिखते हैं तो कम होता है, लेकिन अगर वर्ड आ जाए कम्स, ठीक है, कम्स, जी की आवाज आ रही है कि ये कम हो गया और जी की आवाज के लिए सर्कल बनाएंगे। इसी तरह से ऑन द लाइन हमने डी पढ़ा था डू, अगर इसके साथ डज आ गया तो ये देखें डू है, ज की आवाज आई एंड पे तो एस का जी का सर्कल। इस तरह से हमने ऑन द लाइन गे पढ़ा था, गे लिखेंगे गिव होगा। इसी तरह से हम अब जो है एंड पे आवाज आ रही है एस गिव्स, ज की आवाज आ रही है
تو گڈز کی آواز کے لیے ہم اس کے ساتھ سرکل بنا دیں گے. یہ دیکھیں جی یہ میں موٹا کر رہا ہوں کیمرے کے لیے, یہ اور یہ اینٹی کلاک وائز اس کے ساتھ سرکل بن گیا. تو کائنڈلی اس کی پریکٹس کریں, پریکٹس سے ہی آپ کے یہ سارے کے سارے جتنے آپ کے مائنڈ میں سوالات اٹھ رہے ہیں یہ پریکٹس سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور مزید کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا مطلب کوئی پریکٹس میں دشواری آ رہی ہے تو اپنے جو واٹس اپ کر کے اپنے متعلقہ ٹیچر سے ضرور ڈسکس کریں. اس کے متعلق اپنے کنسیپٹ 100% ہے جو ہے وہ کلیئر کریں اور ان کی پریکٹس کر کے آپ اپنے ٹیچر کو بھی سینڈ کریں. جو چیزیں نہیں سمجھ آئیں وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں جی. تو ہم نے سارے کے سارے رولز ہم نے پڑھے کہ کب ہم نے ایس اور زی کی آواز کے لیے سرکل یوز کرنا ہے. تو اب ہم جو ہمارے ذہن میں بڑا ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ ہم نے سٹروکس کیوں پڑھی وہ ہم دیکھتے ہیں. ایس اور زی کے لیے سٹروکس یعنی کب ہم نے سٹروکس استعمال کرنی ہے. دیکھیں جی رول نمبر 1, کسی لفظ میں اکیلا ایس یا زی آ جائے تو سٹروک استعمال کرتے ہیں. کس کی سٹروک؟ ایس یا زی کی. اگر کسی لفظ میں اکیلا ایس یا زی آ جائے تو ہم کیا یوز کریں گے؟ سٹروک یوز کریں گے. فار ایگزامپل ورڈ ہوتا ہے زو, زی کی آواز کے بعد او کا ووول ہے, یہ زیڈ تو اکیلا ہی استعمال ہو رہا ہے نا. یہ دیکھیں زو ہے زو, یہ میں زی لکھ رہا ہوں ڈارک اور او کا ووول لگایا ہے یہاں پہ. اب یہ اکیلا یوز ہوا ہے, ہم اس کے لیے سرکل نہیں یوز کریں گے, ہم اس کے لیے سٹروک یوز کریں گے. اس طرح سے یہ لفظ ہوتا ہے سی, ایس کے بعد ای کا ووول کی آواز آ رہی ہے نا تو ایس اور تھرڈ پلیس پہ ای کا ووول. اس طرح سے ورڈ ہوتا ہے سو, تو ایس کا سٹروک بنائیں گے اور او کا ووول. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. اب رول نمبر 2 پر دو یا دو سے زیادہ سٹروکس میں پہلا سٹروک زی کا ہو, یعنی دو یا دو سے زیادہ سٹروکس آ جائیں اور پہلا سٹروک زی کا ہو تو ہم زی کا سٹروک یوز کرتے ہیں. جیسے ورڈ ہوتا ہے زنک, لیکن زیادہ تر ہم سرکل ہی یوز کرتے ہیں. لیکن کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو سرکل بنانے سے ورڈنگ کی کلیئر نہیں ہو رہی ہوتی, آپ ایسے بھی اسے یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ورڈ کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا, جب ہم بعض کا سرکل تو یوز کر لیتے ہیں لیکن ورڈ کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر ہم اس کی پوری سٹروک بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے دو یا دو سے زیادہ سٹروک میں پہلا سٹروک زی کا ہو تو سٹروک استعمال کرتے ہیں. جیسے ورڈ ہوتا ہے زنک. اب زنک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے زی کی آواز آ رہی ہے, پھر این کی آواز آ رہی ہے اور پھر کے کی آواز آ رہی ہے, تو زنک. ٹھیک ہے, یہ زی ن ک زنک. تو اس کے لیے اگر ہم اس طرح سے ایس کا سرکل استعمال کر کے این کر کے اور پھر کے یوز کر دیتے تو دیکھیں اس سے مطلب تھوڑی سی سٹروکس کلیئر نہیں ہوتی. تو بعض بات پھر ہم جو ہے دو یا دو سے زیادہ سٹروکس استعمال ہو رہی ہوں تو زی کی میں بات کر رہا ہوں پہلے آ رہا ہو تو پھر ہم پوری کا پوری سٹروک یوز کر سکتے ہیں. رول نمبر 3 ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں ایس زی سے پہلے ووول آ رہا ہو تو ہم پوری سٹروک لکھیں گے. پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں. لفظ ہوتا ہے آسک, آسک. اب ورڈ تو ہے ایس اور کے کی آواز لیکن ووول پہ غور کریں, آسک پہلے ووول کی آواز آ رہی ہے تو یہ اس کا رول ہے کہ اگر پہلے ووول کی آواز آ جائے تو پوری سٹروک لکھیں گے کس کی؟ ایس اور زی کی. ورڈ ہوتا ہے آسک, آ کا ووول پہلے آ گیا, ایس کا سٹروک بنائی اور کے اور او کا ووول آسک. اس طرح سے لفظ ہوتا ہے ایزر, ایزر. اب ای کی آواز دیکھیں, ای پھر زر, تو زیڈ کی زی کی آواز سے پہلے ووول آ گیا تو ہم زی کی سٹروک پوری بنائیں گے ای زر. یہ میں ایر بنا رہا ہوں تو ای کا ووول یہاں پہ لگائیں گے ای زر, تو یہاں پہ لگائیں گے. ٹھیک ہے, میں کیلی کے لیے آواز اس لیے بول کے دکھاتا ہوں کہ آپ کو کلیئر ہو جائے کنسیپٹ, بار بار آپ کو سوچنا نہ پڑے کہ یہ ہم کیوں یوز کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جی یہ بڑا اچھا رول ہے کہ اگر کسی سٹروک کے شروع میں ووول کی آواز آ رہی ہو تو ہم پورا سٹروک یوز کرتے ہیں. تو لاسٹ اور آخری رول نمبر 4 دیکھتے ہیں کہ کب ہم پوری سٹروک اس کی یوز کریں. دیکھیے جی رول نمبر 4, اگر کسی لفظ کے آخر میں ایس زی کے بعد ووول آ رہا ہو تو پوری سٹروک لکھیں گے. یعنی کہ کوئی ورڈ ہے وہ شروع جہاں سے بھی ہوا ہمیں اس کی ٹینشن نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں وہ ختم کس پہ ہو رہا ہے, زی پہ
یا ایس پہ ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد واول کی آواز آ رہی ہے تو پوری اسٹروک لکھیں گے. دیکھیں جیسے لفظ ہوتا ہے بیزی، بی زی کی آواز ہے، زی کے بعد ای کی آواز آ رہی ہے، مطلب یہ ورڈ پورے کا پورا واول پہ ختم ہو رہا ہے اور اسٹروک کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ زی پہ. اور زی کے بعد ای کی آواز آ رہی ہے واول. یعنی پھر یہ 4 جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر ایس اور زی کے بعد واول کی آواز آ جائے پوری اسٹروک لکھیں گے. دیکھیں جی بیزی، بی تھرو دا لائن آئے گا، زی اب یہ دو اسٹروکس کے درمیان واول آ رہا ہے یہاں پہ لگے گا، اور زی یہ دیکھیں زیڈ کی آواز کے بعد ای کی آواز آئی تو اس لیے ہم نے پوری اسٹروک بنائی. مثال کے طور پر جو ہم نے زیڈ کے لیے زی کی آواز کے لیے سرکل پڑھا ہے، میں اسے یہاں پہ یہ غلط پریکٹس کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہ بی ہے، زی کے لیے سرکل بنا دیا. اب دیکھیں اس کے بعد تو واول کی آواز آ رہی ہے اس لیے پھر ہم یہ پوری اسٹروک یوز کرتے ہیں. لفظ ہوتا ہے جی ہمارے پاس لیزی، لے اے تو آن دا لائن لے، ٹھیک ہے میں دوبارہ لکھ رہا ہوں کیمرے میں نظر نہ آئے، بڑا کر کے لکھ رہا ہوں میں، لے زی. اوکے تو یہ دیکھیں جی ورڈ ہوتا ہے لیزی، تو میں یہاں پہ اے کا واول لگا رہا ہوں، زی. اوکے تو زی کے بعد ای کی بھی آواز آ رہی تھی تو اس لیے ہم نے پوری کی پوری اسٹروک استعمال کی. تو پریشان نہیں ہونا، بہت ایزی ہے. جب آپ اسے ایک پوری لسٹ بنا لیں گے نا پھر اسے باری باری 2-3 دفعہ ریڈ کریں، اس کے بعد اس کی جو ورڈز بتائیں ان کی پریکٹس کریں. کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل ہی آسان لگنے لگ جائے گا. یہ رولز بار بار میں اسے لکھ رہا ہوں آپ نوٹ کر رہے ہیں اس لیے تھوڑے سے آپ کو مکس اپ ہو رہے ہیں. لیکن اگر پیج پہ لکھ کے جب آپ اسے ریڈ کریں گے نا 2-4 دفعہ ریڈ کریں گے پھر اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر نمبر 10 کی بڑے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. کائنڈلی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی پریکٹس اپنے رولز ساتھ ساتھ کرتے جائیں، بالکل بھی آج کا کام کل پہ مت چھوڑیں. میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ روزانہ لیکچر کی پریکٹس بھی کیا کریں اور رولز کی ریوائز کرتے رہا کریں. رولز کو ریوائز کرنے سے آپ رولز کو بھولیں گے نہیں اور نیکسٹ بھی پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کا یہ سلیبس کور ہو جائے گا اور آپ اس میں مہارت حاصل کر لیں گے. لیکن جب آپ پیچھے سے جو پڑھا ہے وہ بھولتے جائیں گے تو آگے سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو امید ہے بڑے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. مجھے نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.